جنات قرآن بہت پڑھتے ہیں اور پھر ان کے ہاں مٹھائی بھی تقسیم ہوتی ہے. بے زبانوں کو جنات نظر آتے ہیں، عذاب قبر بھی نظر آتا ہے. یہ مٹھائی جو ہے یہ تو بہت زیادہ جنات کی مرغوب غذا ہے. آپ نے کسی کو اپنا دوست بنانا ہے، کوئی آپ سے ناراض ہے، کوئی بھی میٹھی چیز ہو، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اس کو سامنے رکھ کے 12 تسبیحاں پڑھیں. اچھا آپ نہیں کھلا سکتے، وہ میٹھا آپ خود اس کی نیت کر کے کھا لیں. میں نے تو اس وظیفے سے بڑی بڑی طلاقیں بچوائی ہیں. جو بندہ 11 دفعہ پڑھ کے آسمان پہ پھونک مارے گا، جو چاہے گا ملے گا. جنات کے ہاں ختم قرآن کی جو میں نے ان لوگوں سے سنا جن کے ساتھ جنات کے رابطے ہیں، جنات کے واسطے ہیں، جو جنات سے باتیں کرتے ہیں، جن کو جنات نظر آتے ہیں، جن کو جو جنات کی محفلوں میں جاتے ہیں، میں نے ان لوگوں سے سنا. جو سنا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جنات قرآن بہت پڑھتے ہیں اور ختم قرآن کی محفلیں رمضان میں جنات کے ہاں اتنا زیادہ ہوتی ہیں، گھر گھر ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور پھر ان کے ہاں مٹھائی بھی تقسیم ہوتی ہے. میں صحراؤں میں جاتا ہوں تو وہاں ایک واقعہ ہوا. ہمارے ہاں ایک بہت پرانے شکاری تھے، رحیم یار خان کے، وہ میرے ساتھ تھے. تو میں شکاروں تو میں نہیں جاتا، میں تو جاتا ہوں روحانی محفلوں کے لیے. تو مجھ سے کہنے لگے، ایک جگہ تھی، کہنے لگے میں ایک دفعہ یہاں سے گزر رہا تھا، صحرا لک و دک صحرا، سامنے شادی ہو رہی تھی، محفل لگی ہوئی، شادی ہو رہی ہے، کھانے پک رہے ہیں اور چیزیں ہیں. کہا میں نے دیکھا نا شادی ہے، تو میرا اونٹ ڈرنے لگا، کیونکہ بے زبانوں کو جنات نظر آتے ہیں، عذاب قبر بھی نظر آتا ہے، رحمت اترتی بھی نظر آتی ہے، لعنت اور وبال اور بلائیں اور مصیبتیں یہ سب نظر آتی. میرا جو اونٹ ہے، اونٹ پہ سوار تھا، وہ بدکنے لگا، ڈرنے لگا. میں سمجھ گیا. اچھا پا میں نے جرات کی، میں نے کہا دوستو میں بھی آپ کی شادی میں شامل ہوں، مجھے بھی کھلا دو. کہنے لگے انہوں نے پیتل کا بڑا سا تھال بھر کے مجھے مٹھائی کا دے دیا. میں نے تھال رکھا اور اونٹ کو بھگایا. وہ آج بھی تھال میرے گھر ہے. میں ڈر کے مارے اونٹ کو بھگایا اور وہ آج بھی تھال میرے گھر ہے. تو یہ مٹھائی جو ہے یہ تو بہت زیادہ جنات کی مرغوب غذا ہے. اس لیے ہماری روحانی عملیات میں، وظائف میں بڑے بڑے اولیاء صالحین یہ عمل کر کے کوئی شیرینی بانٹیں، بچوں میں تقسیم کریں. یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں، ان کے پیچھے حقائق ہیں. میٹھے پہ جادو نہیں ہوتا، میٹھے پہ محبت کا جادو ضرور ہوتا. آپ نے کسی کو اپنا دوست بنانا ہے، کوئی آپ سے ناراض ہے، کوئی آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ آپ اس کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ نفرت ختم ہو جائے، محبت ہو، میاں بیوی کی محبت ہو، ماں بیٹی کی محبت، بہن بھائی کی محبت ہو، تو میں کہیں تو وظیفہ ہی بتا دوں. آپ مٹھائی سامنے رکھیں، کوئی بھی میٹھی چیز ہو، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اس کو سامنے رکھ کے 12 تسبیحاں پڑھیں. اول آخر 12 دفعہ درود پاک. سخت تصور کریں میاں بیوی کی محبت ہے، بہن بھائی کی محبت ہے، اولاد نافرمان ہے، ماں باپ سے محبت نہیں کرتی، بے ادبی بے قدری کرتی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ نند ساس سسر گھر میں جو اکثر الجھاؤ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے میٹھی چیز پہ یہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اس کو 12 دن، 21 دن یا 40 دن مٹھائی پہ پڑھیں، چینی پہ پڑھیں، کوئی میٹھی چیز ہو، اور اس کے بعد اس کو کھلا دیں. اس کے بہت نتائج ہیں. اچھا آپ نہیں کھلا سکتے، وہ میٹھا آپ خود اس کی نیت کر کے کھا لیں. اس کا تصور جتنا سخت رکھا جائے گا. میں نے تو اس وظیفے سے بڑی بڑی طلاقیں بچوائی ہیں. طلاقوں تک نوبت، حتیٰ کہ پہلی طلاق دے دی اور کچہریوں تک نوٹس آ گئے، فلاں ہو گیا. میں نے کہا یہ کریں آپ، اور کرنے والا جتنا سخت تصور اور توجہ سے کرے گا، درد سے کرے گا، اتنا جا کے اس کے دل پہ چوٹ لگے گی. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. جس نے دیوانہ ہو کے پڑھا، وضو کے دوران بھی چاہے جتنی بار پڑھ لے، اور کھلا بھی، بڑا گھر ملتا ہے اور بڑا رزق ملتا ہے. کیونکہ بڑا گھر ہوگا، رزق تھوڑا ہوگا تو گھر کیسے چلے گا؟ اللہ نے بڑے گھر کے ساتھ بڑے رزق کو چلا دی. اب سنیں ذرا وضو کی دعا میں، اللہم اغفر لی ذنبی، معاف کر دے مولا ان گناہوں کو جن کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. پہلے ایکسکیوز می، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اے اللہ بڑا گھر عطا فرما دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وبارک لی فی رزقی، کیونکہ رزق وسیع ہوگا تو بڑا گھر چل سکے. اس دعا میں بڑی طاقت ہے. میں جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھے گا، جب تک باوضو رہے گا، فرشتے اس کے
सवाब बेबहा लिखते जाएंगे। बिल्लाहि वल्हम्द। एक तो वजू की दुआ है और बहुत ताकतवर दुआ है। अगर आप बैतुल खला में हैं, टॉयलेट में हैं, तो दिल ही दिल में पढ़ते रहें। बाहर हैं तो जुबान से पढ़ते रहें, चाहे जितनी तादाद में पढ़ सकें, चंद बार ही पढ़ी जाए। और उसके अलावा सारा दिन खुले अगर इस दुआ को पढ़ लें। इस दुआ में 3 चीजें हैं। तकवा, जो विलायत का ताजदार बनना चाहता है, किसी तन्हाइयों के ऐब को छोड़ना चाहता है और कहता है कि अल्लाह जिस तरह मेरा कफन सफ़ेद हो, इस तरह मेरा दिल भी पाक पाकीज़ा तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। या ये है कि मैं अल्लाह नेक बनना चाहता हूँ, वो अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी ववस्सिअ ली फ़ी दारी, अल्लाह मेरा घर वसी दे, तेरे खजाने में कौन सी कमी है। आका, नामुमकिन मेरे लिए तेरे लिए वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, और रिस्क पढ़ते हुए 2 रिस्क मांगने हैं, एक रिस्क रूहानी, एक रिस्क जिस्मानी। हमें 2 दस्तरखान चाहिए। जिस्मानी दस्तरखान भी चाहिए, वो ग़िज़ा है, खुराक है, घर है, लिबास है, ज़िंदगी की लवाज़मात हैं, ये सारा रिस्क है। और रूहानी दस्तरखान भी चाहिए कि अल्लाह मुझे सजदों से महरूम ना करना। अल्लाह मेरी ज़ुबान को अपनी ज़िक्र, तिलावत, तस्बीह से और अपने नाम से फरमाए। बाज़ औक़ात अल्लाह नाराज़ होकर लुक़मे नहीं छीनता, सजदे छीन लेता है। लुक़मे नहीं छीन, सजदे। और वो बंदा समझता है कि मैं खुशहाल हूँ, वो खुशहाल इस दुनिया के चंद लम्हों का। तो इस दुआ में बड़ी ताकत है और इस दुआ में बड़ी कुव्वत है। तो मोहतरमा को एक तो जो वज़ाइफ कर रहे हैं उनकी इजाज़त देता हूँ सबकी। अच्छा, इन्होंने, और इस दुआ को कहूँगा कसरत से पढ़ें, इन्होंने एक बात कही, अल्लाहुम्मा रब्बना, कैसे मैं घर देख आई। ये सूरत माइदा की आयत है। अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। जो बंदा 11 दफ़ा पढ़ के आसमान पे फूंक मारेगा, जो चाहेगा मिलेगा। हज पे जाना है, बड़ा घर चाहिए, रिस्क चाहिए, सेहत चाहिए। ये अभी मोहतरमा ने जो कहा ना, मैंने अल्लाहुम्मा रब्बना वाले से अल्लाह का घर भी देखा। जिस्मानी दस्तरखान भी चाहिए, वो ग़िज़ा है, खुराक है, घर है, लिबास है, ज़िंदगी की लवाज़मात हैं, ये सारा रिस्क है। और रूहानी दस्तरखान भी चाहिए कि अल्लाह मुझे सजदों से महरूम ना करना। अल्लाह मेरी ज़ुबान को अपनी ज़िक्र, तिलावत, तस्बीह से और अपने नाम से फरमाए। बाज़ औक़ात अल्लाह नाराज़ होकर लुक़मे नहीं छीनता, सजदे छीन लेता है। लुक़मे नहीं छीन, सजदे। और वो बंदा समझता है कि मैं खुशहाल हूँ, वो खुशहाल इस दुनिया के चंद लम्हों का। तो इस दुआ में बड़ी ताकत है और इस दुआ में बड़ी कुव्वत है। तो मोहतरमा को एक तो जो वज़ाइफ कर रहे हैं उनकी इजाज़त देता हूँ सबकी। अच्छा, इन्होंने, और इस दुआ को कहूँगा कसरत से पढ़ें, इन्होंने एक बात कही, अल्लाहुम्मा रब्बना, कैसे मैं घर देख आई। ये सूरत माइदा की आयत है। अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। जो बंदा 11 दफ़ा पढ़ के आसमान पे फूंक मारेगा, जो चाहेगा मिलेगा। हज पे जाना है, बड़ा घर चाहिए, रिस्क चाहिए, सेहत चाहिए। ये अभी मोहतरमा ने जो कहा ना, मैंने अल्लाहुम्मा रब्बना वाले से अल्लाह का घर भी देखा।